بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے نائب اور ان کے بیٹے حضرت سام کی طرف منتقل ہوا۔ اپنی وفات کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سام کو جو نصیحت فرمائی وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت سام سے پھر یہ نور منتقل ہوا ارق فقصد، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ پھر ان سے یہ نور منتقل ہوا حضرت صالح، اور پھر ان سے یہ نور منتقل ہوا حضرت ماہر، اور یہ حضرت ماہر جو ہے وہ نام ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں شامل ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ حضور کے نسب میں حضرت ہود علیہ السلام بھی آتے ہیں، بعض لوگوں نے شمار نہیں کرایا۔ حضرت صاحب معارج النبوہ نے جو سلسلے نسب بیان کیا ہے اس میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھی انہوں نے حضور کے آباء و اجداد میں شامل کیا ہے، اور ان کا اصلی نام جو عبرانی میں ماہر ہے، اور ان کی جس خاتون سے شادی ہوئی اس کا نام لیسا۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ قوم عاد کا مختصر تعارف جو صاحب معارج النبوہ نے کروایا ہے کہ وہ قد و قامت کے حساب سے، صحت کے حساب سے، جسمانی طول و عرض کے حساب سے سب سے ممتاز تھے۔ ان میں جو لمبے قد کا آدمی ہوتا اس کا قد 400 گز ہوتا تھا۔ ان کی قوم میں لمبا اس شخص کو شمار کیا جاتا جس کا قد 400 گز ہوتا۔ یہ گز آپ پھر حساب کر لینا کہ فوٹ میں کتنا ہوتا ہے، فوٹ سے زیادہ ہوتا ہے یہ ایک گز، تو آپ حساب کر لیں کہ فوٹ کے حساب سے 400 سے بھی زیادہ لمبا قد جس کا ہوتا تھا اسے وہ لمبا کہتے ہیں۔ اور ان کے اندر درمیانی قد کا کسے شمار کیا جاتا؟ جس کا قد 300 گز کا ہوتا، اور پست قد اس شخص کو سمجھا جاتا جس کا قد 120 گز کا ہوتا۔ یہ پست قد ہوتا، یعنی ہم جس کو ناٹا کہتے ہیں
تو ان کی قوم میں جو ناٹا ہوتا تھا ان کا قد بھی 120 گز، اور ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اگر یہ لوگ پتھر پر زور سے قدم رکھتے تو پیر گھٹنے تک زمین میں دھنس جاتا۔ یہ لوگ اپنے قد کے برابر پتھر کے ستون بنا کر ان پر محل تعمیر کرتے۔ یہ قوم عاد پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر یہ لوگ بناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایسی طاقتور قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اندر جلوہ فگن تھا، جس کی وجہ سے آپ ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی وہ ایمان بھی لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے وہب ابن منبہ کی یہ روایت ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور جب حج کے مناسک آپ نے مکمل ادا کر لیے تو ملک الموت آپ کے پاس آئے۔ ملک الموت کے پاس ایک جنتی پیراہن تھا، کرتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ کتنا عمدہ لباس ہے، کتنا خوبصورت یہ کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا اگر آپ کو پسند ہے تو پہن لیں۔ اب جنتی کرتا، جنتی حلہ بھلا کیسے ناپسند ہو، آپ نے اس کو لیا اور پہن لیا۔ ملک الموت نے اب وضاحت کی، کہا آپ کو معلوم ہے میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں، اور یہ جو آپ نے جنتی پیراہن پہنا ہے وہ آپ کا کفن ہے جو آپ نے پہن لیا ہے، یعنی اب آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام گھبرائے اور ان کے 7 اعضاء لرزنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا اگر مہلت دو تو میں اپنے اہل و عیال سے مل آؤں، کیونکہ آپ تو حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، اور آپ کی اہل و عیال، آپ کے بیوی بچے اپنے مسکن پر تھے، اپنے وطن میں تھے، تو کہا کہ مجھے اجازت دو میں اپنے اہل و عیال سے ملاؤں۔ ملک الموت نے کہا اتنی بات کی بھی اجازت نہیں کہ آپ یہاں سے قدم بھی اٹھائیں، اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جب ایک اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہوتا ہے تو ایک قدم بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو پھر میں اور آپ تو ہمیں ہر وقت ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ موت آ جائے گی، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا وقت کون سا ہے، تو یہ اچانک آنے والی ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ اتنی بھی اجازت نہیں کہ آپ یہاں سے ایک قدم بھی اٹھائیں، یہ کہہ کر کے آپ نے ان کی روح قبض کر لی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی خوشبوؤں کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے اور ان کی روح مبارک کو جنتی خوشبوؤں کے ساتھ لے کر کے فرشتوں کے ساتھ جو ہے تشریف لے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو غسل بھی دیا گیا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آپ کو دفن کہاں کیا گیا، اس تعلق سے 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق صفا مروہ کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا، جہاں پر ہم سعی کرتے ہیں
تو صفا مروہ کے بیچ میں آپ کو دفن کیا گیا. اور ایک روایت کے حساب سے رکن یمانی اور مقام زمزم کے درمیان، اور یہاں پر دوسرے 98 انبیاء مدفون ہیں اس ایریے میں. رکن یمانی سے لے کر مقام زمزم تک یہ جو حصہ ہے، اس حصے کے بیچ میں 98 انبیاء کرام، ان میں حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام بھی شامل ہیں جو صاحب معارج النبوہ نے شمار کرائے. تو یہ سب یہاں پر مدفون ہیں. اور یہ سب یہاں پر مدفون کیوں ہوئے؟ تو اس کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ سارے نبی حضور کے انتظار میں یہاں پر رہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اگر اللہ کے رسول تشریف لے آئیں تو چونکہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے محبوب آخری پیغمبر تشریف لائیں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کی تصدیق کریں گے. تو یہ وعدہ پورا کرنا ہے. تو اس مقصد سے حضور کے انتظار میں انبیاء کرام یہاں پر رہتے تھے اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی. حضرت ہود علیہ السلام سے پھر یہ نور منتقل ہوا آپ کے بیٹے حضرت شامخ کی طرف. شامخ کے معنی وکیل کے ہیں، وکالت کرنے والا وکیل. تو یہ ایک پیشہ نہیں، جیسے کہ نکاح کے اندر وکیل آدمی بنتا ہے، اس کا وہ پیشے سے وکیل نہیں ہوتا ہے، وہ وکالت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ اس معنی میں. تو نور نبی حضرت ہود علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے حضرت شامخ کی پیشانی میں آیا اور پھر ان سے حضرت قانع کے پاس آیا. حضرت قانع حضرت شامخ کے صاحبزادے، ان کی طرف منتقل ہوا، جن کے نام کا معنی قاسم ہے، یعنی بانٹنے والا. اور ان کو قاسم کیوں کہا گیا؟ کہ آپ نے اپنے زمانے میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی ان کے درمیان زمین تقسیم فرمائی کہ زمین کا یہ حصہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں فلاں قبیلے کے لیے ہے، یہ فلاں قبیلے کے لیے. اس طرح آپ نے زمین تقسیم کی ہے، اس لیے آپ کو اس زمانے میں قانع یعنی تقسیم کرنے والا کہا گیا. پھر حضرت قانع سے یہ نور منتقل ہوا حضرت اشروع کی طرف. اب ایک نام اشروع بھی ہے، بعض روایت میں انہی کا نام شارع بھی بتایا گیا. اشروع بھی ہے اور بعض روایت میں شارع بھی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کا نام شارع کیوں ہوا؟ تو کہا کہ شارع کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ نیکیوں اور اچھے کاموں میں ہمیشہ سبقت کرتے تھے اور ان کے تمام اوقات عبادت و ریاضت میں بسر ہوتے تھے. تو چونکہ زیادہ تر ان کا وقت شریعت پر عمل کرنے میں مصروف ہوتا، خرچ ہوتا، اس لیے آپ کا نام شارع اور اشروع رکھا گیا. پھر حضرت اشروع سے یہ نور ارغوا کی طرف منتقل ہوا، حضرت ارغوا، اور اس کے معنی بھی قاسم کے ہیں. ارغوا کا معنی بھی قاسم. پھر ارغوا سے یہ نور منتقل ہوا تاریخ کی طرف. ارغوا کا ایک معنی، ایک نام ناخور بھی بتایا گیا، اور ان سے پھر منتقل ہوا تاریخ کی طرف. اور تاریخ کا ایک نام بعض مؤرخین نے آذر بھی لکھا ہے. پھر تاریخ کی شادی اونی بنت غرور سے ہوئی اور پھر ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی.
تو اس طرح یہ نور حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ اب انشاءاللہ آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات اور پھر ان کی اولاد میں یہ نور کیسے کیسے منتقل ہوا، وہ کون سی ہستیاں ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصدق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔